السلام علیکم دوستو، بخاری مسلم کی صحیح حدیث میں ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کا قد لمبا ہے اور بال گنگریالے ہیں، گویا کہ وہ ازد شنوت نامی قبیلے کے فرد ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی۔ ان کی علامات یہ ہے کہ ان کا رنگ سرخی مائل ہے، گویا کہ وہ ابھی حمام سے نکل آ رہے ہو۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ رہے عیسیٰ علیہ السلام تو ان کا رنگ سرخی مائل تھا، چہرہ گول، گوشت کم تھا، سینہ چوڑا تھا۔ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان مسیح الدجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کہنا نہیں ہے، سنو مسیح الدجال کی دائیں آنکھ کہنی ہے جیسے کہ انگور کا پھولا ہوا دانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خانہ کعبہ کے قریب سوتے ہوئے خواب میں ایک خوبصورت آدمی دکھایا جیسے بہترین مرد ہو، ان کے لمبے بال ان کے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکے ہوئے تھے، بالوں میں کچھ گنگریالا پن تھا، ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور وہ اپنے دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے۔ پھر میں نے ایک آدمی ان کے پیچھے دیکھا جو چھوٹے اور گنگریالے بالوں والا تھا، دائیں آنکھ سے کھانا تھا، دیکھنے میں جیسے ابن قطن لگتا ہو۔ دوستو، ابن قطن بنو خزاعہ کا ایک شخص تھا جو زمانے جاہلیت میں ہی مر گیا تھا، تو ان جیسا تھا شکل میں، اپنے دونوں ہاتھ ایک شخص کے دونوں کندھوں پر رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ مسیح الدجال ہے۔ دوستو، نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی مینار پر زر رنگ کے دو کپڑوں میں نازل ہوں گے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ دو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے، جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرے گر جائیں گے، اور جب اوپر اٹھائیں گے تو لال و جواہر جڑیں گے۔ کوئی کافر ایسا نہ ہوگا جس تک عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو پہنچے اور وہ زندہ بچے، اور ان کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ جہاں تک ان کی نظر جائے گی وہی ان کا قدم پڑے گا۔ دوستو، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مشرقی مینار سے مراد دمشق جو سوریا اور شام اس ملک کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو اس کا کیپٹل ہے دمشق، ڈماسکس اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، اس کے اندر ایک جامع مسجد ہے، اس کا مشرقی سفید مینار مراد ہے جس پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور جب اتریں گے تو فجر کی نماز کھڑی ہوگی اور ان سے کہا جائے گا کہ مسلمانوں کے امام اے روح اللہ آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ ہی آگے بڑھیں کیونکہ جماعت آپ ہی کے لیے کھڑی کی گئی ہے۔ دوستو، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے والے ہیں، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لو گے، اور درمیان قد کے سرخی اور سفیدی کی طرف مائل ہیں، انہوں نے زرد رنگ کے دو کپڑے اوڑھ رہے ہوں گے، یوں محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہو، حالانکہ وہ بھیگے ہوئے نہ ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو بھی ختم کریں گے، اور سارے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ تمام ملتوں اور تمام ادیان کو ختم کر دیں گے۔ اسی طرح دجال کو بھی انہی کے زمانے میں ہلاک کیا جائے گا۔ پھر دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا، یہاں تک کہ شیر اون کے ساتھ چلے گا، چیتا گائے کے ساتھ، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ، اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، لیکن یہ چیزیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ 40 سال تک یہی حال رہے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ دوستو، تو یہ تھا حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، جو شام کے اندر دمشق میں جامع مسجد کے سفید مشرقی مینار پر اتریں گے۔ ویڈیو اچھا لگے
تو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا. اور ہم اس چینل میں ڈیلی بیسس پہ ویڈیوز اپلوڈ کر لیتے ہیں, تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو حاصل ہو.